نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ جی آج پہلا دن ہے ہمارا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ آپ اپنا نام لکھیں گے اپنی کتابوں پر اور تاریخ ڈالیں گے تاکہ آپ کے لیے یاد رہے کہ آپ نے کس دن اس کتاب کا آغاز کیا تھا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے اور اس کے معنی بھی یہاں پر دیے ہوئے ہیں۔ اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کے ذریعے ہم مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ یہ مدد ہماری زندگی کے ہر پہلو میں جو ہے وہ اللہ کی مدد معاون، اور ہم اللہ کی مدد کے محتاج رہتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ اسی طرح اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غم، پریشانی، مشکل، ضرورت یہ سب بھی پیش آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لازماً جب اس کو کمزور بنایا ہے اور یہ ضرورتیں اس کے ساتھ رکھی ہیں تو یہ چیز بھی اس کے اندر ڈالی ہے، انسان کے اندر، کہ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہو جو اس کی ایسی ساری پرابلمز، ساری مشکلات سن بھی سکے، دور بھی کر سکے اور اس کا ازالہ بھی کر سکے، اور وہ ہستی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس ذات سے مانگنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 239 ہے، جس کا مطلب ہے بس اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کرنا سکھایا ہے، اور یہ اذکار ہمیں قرآن پاک سے بھی ملتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ملتے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کے ذریعے ہی، یعنی قرآن و سنت کے ذریعے جب ہم جو اذکار پڑھتے ہیں وہی قابل قبول بھی ہیں اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسندیدہ بھی ہیں، اور یہی دین کا معیار بھی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس احساس کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہے جو ہماری ساری پریشانیاں، ساری مشکلات اور ہر ہمارے غم دور کرنے والا ہے۔ اور تیسری بات کہ اللہ کو ویسے ہی پکارنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے اپنے کلام میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور اسی پیٹرن کے ساتھ اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے اور آپ کے لیے بھی اس کتاب کو منتخب کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ایک مشکل میں پڑے ہوئے انسان کو سہارا دیتا ہے جب وہ اپنی مشکل میں اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح و شام ایک مسلمان کو، ایک مومن کو لازمی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد اسپیشلی ان اوقات میں کرنا چاہیے۔ ویسے تو اللہ کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا، ہر موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ قرآن پاک میں یہ آتا ہے سورۃ الاحزاب میں آیت 41 and 42 میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ایمان لائے ہیں نا ہم سب، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو ہم سب ایمان والے ہیں الحمدللہ، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو یقیناً یہ حکم ہمارے لیے ہے کہ اللہ کو کتنا یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ تو صبح و شام سے مراد ایک تو یہ ہے کہ صبح اور شام کے اوقات، اور ایک ہے صبح و شام یعنی کثرت سے۔ کبھی ہم کسی کی مصروفیت کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں نا صبح و شام اس کا یہی کام ہے،
دن رات بس یہ یہی کام کرتا ہے. تو وہ صبح شام سے مراد یہاں پر محاورتاً بھی لیا جاتا ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کو کبھی نہ بھولو. ٹھیک ہے، تو اس انشاءاللہ جذبے کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں ایمان والا کہہ کر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بطور مومن مجھے ہر وقت یاد کرنا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کتاب کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے حمد و ثنا ہے ہمارے پاس، ہم اسی سے آغاز کریں گے. اور دعاؤں میں رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے ہمیں آپشن ملتا ہے کہ جو تجوید کے رولز ہیں وہ، اگر ہم مخارج صفات کا نہیں کہہ رہی میں، رولز کا کہہ رہی ہوں، جس میں غنہ ہے، جس میں مدات ہیں، نون ساکن کے قواعد ہیں، میم ساکن کے قواعد ہیں، اس کو ہم ڈراپ کر سکتے ہیں. اور چونکہ آپ بالکل ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں، ابھی آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز سکھائے نہیں گئے ہیں، تو آپ کو ابھی اس سے پڑھایا جائے گا تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہم صرف اور صرف جہاں پر نون مشدد یعنی تشدید کے ساتھ نون آئے گا اور تشدید کے ساتھ میم آئے گا تو وہاں پر بس ہم غنہ کر رہے ہیں. اور جہاں میں کروں گی یعنی ان دونوں مقامات پر، تو آپ چھوٹا سا چیک لگائیں گے، رائٹ کا نشان، تاکہ جب میں پڑھ رہی ہوں گی تو آپ آلریڈی نشان لگائیں گے، اور پھر جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر وہ اس کو آپ ادا کریں گے، تو وہ آپ کے لیے ریمائنڈر ہو جائے گا کہ آپ کو یہاں پر غنہ کرنا ہے. پھر پیج نمبر 7 ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، حمد و ثنا کے ساتھ آغاز ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم. اس کا ترجمہ ہے پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، پاک ہے اللہ عظمت والا. یہ سب سے شارٹ ورژن ہے آپ کہہ لیں کہ دعاؤں میں سے، اور بہترین دعا ہے. انشاءاللہ ہم احادیث جو اس کتاب کے اینڈ میں ہیں اس کو بھی دیکھیں گے تاکہ اندازہ ہو کہ ان کلمات کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں کیوں پڑھنے چاہیے. جی، اس کو آپ سب مل کر پڑھ کر سنائیں گے ایک مرتبہ. جو پوز میں نے لگایا ہے اس پوز کے ساتھ، پہلا پوز کہاں لگایا ہے میں نے؟ وَبِحَمْدِهِ پر، اور آپ اگلے حصے سے پھر آپ کو شروع کرنا ہے. صحیح؟ تو سب بلند آواز سے پڑھیں گے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کو پڑھنا آیا ہے یا نہیں. اگر پڑھنا آ چکا ہوگا تو ہم اگلی ذکر کی طرف بڑھیں گے. چلیے پڑھنا شروع کیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ ہا، اور اس کے علاوہ اور وبحمدہ، دونوں ہا اور ہا کی آواز میں ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے ڈفرینس کرنا ہے، لیکن آپ آواز پہچان سکتے ہیں. ایک ہا ہے ایک ہا ہے، تو آپ کو جب تک علم نہیں دیا گیا آپ صرف اور صرف آوازوں کو پہچانیں گے، ریکگنائز کریں گے آوازوں کو، ساؤنڈس کو، اور آپ اسی کو فالو کریں گے. صحیح؟ تو ایک مرتبہ پھر میں پڑھاتی ہوں، پھر آپ دوبارہ پڑھیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم. ہل عظیم، لام ساکن کو ہلائیں گے؟ نہیں ہلائیں گے. جہاں پر بھی الحمدللہ پڑھا ہے آپ کو تجوید میں؟ نہیں نا، الحمدللہ پڑھا ہے نا، یہ وہی والا لام ہے. نشان لگائیے اس کو. چلے اب سب مل کر شروع سے اس دعا کو پڑھیں گے. جو آپ کو نشان لگائے ہیں غلطیوں پر ان کو آپ کوشش کریں گے کہ دہرائیں نہ. اور نشان اس لیے لگوایا جاتا ہے تاکہ جب آپ اس کی پریکٹس کریں تو آپ کو یہ یاد آ جائے کہ یہاں پر ہم نے غلطی کی تھی، تو اس غلطی کو اب ہمیں دور کرنا ہے. جی شروع کیجیے. اب ٹھیک تھا. العظیم جو ہل رہا تھا لام ساکن وہ آپ نے نہیں ہلایا. ٹھیک ہے، تو یہی چیز کنٹینیو کرنی ہے تمام اذکار میں. اگلا حصہ ہے یعنی اگلی دعا ہے ہمارے پاس، یہ اگلا ذکر آپ کہتے ہیں.
اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. اسٹارٹ والی بات یاد ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہم فی الحال سارے اسٹوڈنٹس کو نہیں آتا، اس لیے ہم اس کو ڈراپ کریں گے. صرف نون مشدد اور میم مشدد پر جو غنہ ہوگا صرف ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. تو بکرتاؤں پر جس کو بھی رولز آتے ہیں تو وہ فی الحال ڈراپ کریں گے، صرف بکرتاؤں و اصیلا پڑھیں گے. تو اگر آپ کو اپنی یاد دہانی کے لیے یاد رکھنا ہے تو اس کے اوپر چھوٹا سا کراس لگا دیں، تو آپ کو یاد رہے کہ یہاں پر آپ کو جب آپ مل کر پڑھیں گے تو یہاں پر ادغام نہیں کرنا. صحیح جی، میں دوبارہ پڑھا رہی ہوں. وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. احسنتم. جی، اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور کثرت سے تمام تعریف صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور صبح و شام اللہ کی ہی پاکی ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تکبیر بھی آ گئی، تحمید بھی آ گئی یعنی اللہ کی حمد، اور تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بھی آ گئی. تو بہت اچھا اللہ کا ذکر ہے یہ. صحیح، چلیں اس کو آپ سب مل کر پڑھ کر سنائیں گے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ سب کو آ گیا ہے یا مجھے دوبارہ پڑھانا ہے. جی پڑھیے. احسنتم، بارک اللہ. پیج نمبر 67 کھولیں گے آپ. یہ جو ہم نے دونوں ورژنس پڑھے ہیں حمد و ثنا کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کے، تو اس کے حوالے سے جو احادیث ملتی ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ سکھائی جائیں گی. پیج نمبر 67 حمد و ثنا جو ہم نے پڑھی ہے نمبر 1، اس کے لیے حدیث آتی ہے ہمارے پاس. سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کیا پڑھنا ہم پر؟ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دھیمی آواز میں لازمی طور پہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی دوبارہ سے میں آغاز کروں گی. سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی. جب تو نماز پڑھ لے اور دعا کے لیے بیٹھے تو اللہ کے شایان شان حمد و ثنا بیان کر، پھر مجھ پر درود بھیج، پھر اپنے لیے دعا کر. فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی، دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی. اسے سنن ترمذی نے روایت کیا. اچھا، ایسا معاملہ ہم بھی کرتے ہیں، جلد بازی میں صرف اور صرف اپنے لیے دعا کر لیتے ہیں اور کب دعا شروع ہوئی کب ختم ہوئی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن دعا کا ایک کمپلیٹ پیکج آپ کہہ سکتے ہیں، دعا کا ایک جو ہے وہ ایک سلیقہ، ایک ادب آپ کہہ سکتے ہیں. کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا،
پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. تو اس ادب کو انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. اگر ہم سے کوئی پوچھے آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہو، تو ہم سب کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا جیسے ہم مانگیں فوراً ہی قبول ہوں. تو یہ وہ ادب ہے جس کے ذریعے دعا ضرور قبول ہوتی ہے. صحیح. جی اگلا اسی حوالے سے یہ والا جو ہم نے پہلے حمد و ثنا پڑھی ہے اس کے لیے حدیث آتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن میزان پر بھاری ہوں گے اور رحمان کے نزدیک بہت محبوب ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، پاک ہے اللہ عظمت والا. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. تو یہ 2 کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بہت ہی ہلکے ہیں زبان پر، قیامت کے دن ہمارے میزان کو، ہمارے ترازو کو بھاری کرنے والے ہیں اور ہمارے رب، ہمارے رحمان کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہمیں اپنی عادت میں شامل کرنا ہے. اللہ کے ذکر کے لیے سب سے بڑی بات ہے، آپ چلتے پھرتے لیٹے کام کرتے ہوئے کچھ بھی کر رہے ہو، اللہ کا ذکر جب آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے. کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کی سٹنگ پوزیشن ایسی ہونی چاہیے، آپ اس طرح بیٹھیں، اس طرح آپ کپڑے پہنیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ذکر سننا پسند کرتا ہے. نہیں. تو یہ وہ کلمات ہیں کہ جب آپ کو یہ ہونا کہ کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں. جی اگلا ذکر جو ہم نے پڑھا اس کے لیے ہمارے پاس حدیث ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے حاضرین میں سے کہا، یعنی نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ایک شخص نے حاضرین میں سے کہا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور کثرت سے ہر قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور صبح و شام اللہ ہی کی پاکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی نماز مکمل ہونے کے بعد، کس نے یہ کلمات کہے تھے؟ تو قوم میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ میں نے کہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تعجب ہوا جب اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. یعنی جب یہ کلمات وہ پڑھ رہا تھا تو آسمان کے دروازے کھولے گئے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تو کبھی ان کلمات کو نہیں چھوڑا. تو ہم نے بھی اب سن لیا تو ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ ہم بھی ان کلمات کو نہیں چھوڑیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اگلا حصہ ہمارے پاس درود شریف ہے. اس میں جہاں پر میں غنہ کروں گی آپ نشان لگا لیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے، اور آپ جب ایک ساتھ پڑھیں تو غلطی نہ ہو. اللہم صلی علی محمد. صلی علی نہیں ہے، صلی علی ہے، لام سے لی ہوتا ہے نا، صحیح، اس کو نشان لگائیے. اللہم صلی علی محمد. وعلی آل محمد. وعلی آل محمد. ترجمہ ہے اس کا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، اگر آپ یہ بھی پڑھ لیں تو بھی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. جی اس درود پاک کو آپ سب پڑھ کے بلند آواز سے سنائیں گے. اللہ
اگلا انشاءاللہ درود شریف دیکھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک. كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی. صحیح جی، یہاں تک نشان لگائیں گے. آپ گھر جا کر آپ حمد و ثنا بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، اور یہ درود شریف جو بھی نمبر 2 ہے وہ میں آپ سے کل سنوں گی. صحیح، دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کلاس کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.